یہ 3 ماہواریوں کے ساتھ، 3 حیضوں کے ساتھ۔ اس کی آگے تفصیلات کے اندر اختلاف ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے 3 قروء عدت بیان کی ہے۔ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان قروء سے مراد حیض کو لیا ہے، یعنی وہ عدت حیض کی صورت میں گزارے گی، جس کو مینسز آتے ہیں، وہ 3 حیض گزارے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب چونکہ طلاق کی یہ جو عدت ہے اس کا تعلق حیض کے ساتھ ہے، اب اگر ہم حیض کے حساب سے عدت کو لیتے ہیں تو پھر ہمیں حیض کی جو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے اور کم از کم کتنی ہے۔ معاشرے کے عرف و عادات کیا ہیں، اس پر روایات اور آثار کیا ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ کم از کم عورت کو 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے حیض آ سکتا ہے، کم از کم، اس سے کم نہیں آئے گا۔ اگر اس سے کم ہوگا تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ 3 کے بعد 4 5 6 حتیٰ کہ 10 دن تک زیادہ سے زیادہ حیض آ سکتا ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی بیماری کا خون ہوگا، وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور اس مسئلہ میں اہل تشیع کے علماء کا موقف بھی یہی ہے۔ یہ شیعہ کی معروف اور معتبر کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر 209 نمبر روایت موجود ہے۔ لکھا کہ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ 3 ایام، کم از کم حیض کی مدت 3 دن ہے، وَأَقْصَرُهُ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہے۔ یہ خمینی کی کتاب ہے توضیح المسائل، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر 66 پر لکھا ہے حیض کی مدت 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر 3 دن سے کچھ بھی کم رہا ہو تو وہ خون حیض نہیں ہوگا۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کا موقف بھی یہ ہے کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگی۔ اور اہل سنت احناف کا موقف بھی یہ ہے کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور اس پر ہمارے پاس چند روایات اور آثار صحابہ بھی موجود ہیں جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں سنن دارقطنی، امام دارقطنی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 73 پہ روایت نمبر 834 835 836 سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اور حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقل ما یکون من المحیض للجاریۃ البکری والسیب 3، باکرہ اور سیبہ عورت کے لیے حیض کی قلیل مدت یعنی کم سے کم وہ 3 دن، وَأَقْصَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ 2 مرفوع احادیث، اور اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر امام دارقطنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نمبر 794 795 796 797 798 799 امام سفیان ثوری سے، اور 804 نمبر، یہ متعدد روایات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے کہ ان دونوں صحابہ سے یہ آثار موجود ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو یہ آثار اگرچہ ان کی اسناد کے اوپر کلام موجود ہے، ان کی اسناد جو ہیں وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن تعدد طرق اور جو ہے وہ ترک ملنے کے بعد یہ روایات جو ہے نا وہ قوی ہو جاتی ہیں اور کم از کم حسن لغیرہ ہی کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ پھر عرف و عادات بھی ان روایات کی تائید کرتا ہے، لہٰذا ان روایات اور عرف و عادات کی بنیاد پہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن قرار پاتی ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے،
اور یہی اہل تشیع کے علماء کا موقف ہے۔ اب اس سلسلہ میں ان روایات و آثار اور عرف و عادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہ احناف نے اس مسئلہ کو عدت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت فقہ حنفی کی اردو میں معتبر کتاب ہے، اس میں 8ویں حصے میں عدت کا جہاں بیان ہے، مسئلہ نمبر 32 لکھتے ہیں، عورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو چکی، اگر اتنا زمانہ گزرا ہے کہ پوری ہو سکتی ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے، اور اگر اتنا زمانہ نہیں گزرا تو نہیں۔ مہینوں سے عدت ہو جب تو ظاہر ہے کہ اتنے دن گزرنے پر عدت ہو چکی، اور حیض سے ہو تو آزاد عورت کے لیے کم از کم 60 دن ہے اور لونڈی کے لیے 40، بلکہ ایک روایت میں حرہ یعنی آزاد عورت کے لیے 39 دن، 39 یعنی 1 مہینہ 9 دن، کہ 3 حیض کی اقل مدت 9 دن ہے اور 2 طہر کی 30 دن۔ 2 طہر یعنی درمیان میں جو وقفہ آتا ہے، جن ایام میں عورت نماز روزہ کر سکتی ہے، وہ کم از کم 15 دن ہے، تو 2 طہر ڈالیے جائیں تو 15 اور 15 30، اور 3 حیض ڈالے جائیں تو 9 دن، وہ تو اس حساب سے کم از کم جو مدت ہے وہ 39 دن بنتی ہے صاحبین کے قول کے مطابق۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 614 پہ لکھا، 1.5-2 سال میں اگرچہ ذوات الحیض کی مدت کا انقضاء لازم نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ 1.5-2 سال میں حیض والی عورت کی عدت پوری ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدت کا تعلق ہے 3 حیضوں کے ساتھ، جب 3 حیض مکمل ہوں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ فقط تکون ممتدۃ الطہر، کیونکہ کبھی لمبے طہر والی ہوتی ہے، طہر 15 دن سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، مگر شک نہیں کہ اتنی مدت انقضاء عدت کے لیے کافی ضرور ہے، یعنی یہ ضرور ہے کہ اتنی مدت میں 3 حیض پورے ہو سکتے ہیں، کہ امام کے نزدیک کم از کم 2 مہینے، امام سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک کم از کم 2 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے، اور صاحبین کے ہاں 39 دن میں 3 حیض گزر سکتے ہیں۔ اور عورت کا نکاح پر اقدام انقضاء عدت کا اقرار، تو صحت نکاح میں کوئی شبہ نہیں، یعنی عورت اگر نکاح کرنے کا اقدام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اقرار کر لیا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جب تک عورت کا اس اقرار میں کذب شرعاً نہ ثابت ہو، یعنی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے شرعاً کہ یہ عورت اپنا اس دعویٰ کرنے میں جھوٹی ہے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی۔ اگر اس نے نکاح کا اقدام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، تبھی تو اقدام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوں کہ طلاق سے مثلا 1.5 برس بعد نکاح کیا اور اس نکاح کو 6 مہینے اور طلاق کو 2 برس گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا، کہ اس صورت میں صاف ظاہر ہوا کہ عدت